بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عاشقوں کے امام، اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم عاشقوں کے امام، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے اس گوشے کے بارے میں کلام کریں گے جو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، یعنی ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ آج جو ٹاپک ہم سلسلے میں شامل کریں گے اس کا نام ہے اعلیٰ حضرت اور ان کا کردار، یعنی اعلیٰ حضرت اور ان کا کیریکٹر۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ خصوصی مہمان جو ہیں وہ پہلے کی طرح ہی ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی معزز حضرت مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب ہیں، جو انشاءاللہ تعالی ہمارے سلسلے کی جان بھی ہیں اور جو ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے بارے میں پیاری پیاری جانکاریاں، پیاری پیاری معلومات فراہم کرتے ہیں۔ میں حضرت کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواں، ہمارے پونے سے جن کا تعلق ہے محمد سرفراز عطاری صاحب کا۔ ماشاءاللہ میں سرفراز بھائی کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، FGN چینل پر آئیے ہم ایک کلام سنتے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی میں سرفراز بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج ہمیں آپ منقبت اعلیٰ حضرت سنائیں۔ جی سرفراز بھائی۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام محمد رضا، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔
حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا، تم پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، تم پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ واقعی اللہ والوں کا فیض جاری اور ساری رہے گا، اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض جاری اور ساری رہے گا۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم سے، جنہوں نے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے دل جیت لیا۔ ایک دو کا نہیں بلکہ کروڑوں کا دل اس وقت رضا رضا کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت تو یوں فرماتے ہیں کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ واقعی امام اہل سنت، امام عشق و محبت، عاشقوں کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کر کے دکھا دی کہ ایک عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے، اس کا انداز کلام کیسا ہونا چاہیے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت نے اپنے کردار سے وہ خوشبوئیں لٹائی ہیں کہ آج 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ان کے کردار کی مہک آج ہمارے قلب میں بسی ہوئی ہے، اور امت اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے عاشقوں کے امام سلسلے میں اعلیٰ حضرت اور ان کا کردار۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ہم اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت کے کردار کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ کلام کریں گے، کچھ سیکھنے کی اور کچھ سمجھنے کی اور کچھ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کردار کا اچھا ہونا ایک انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے یہ بھی سنیں گے۔ تو میں اپنے گیسٹ عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ حضور، یہ کردار کے بارے میں کہا جاتا ہے بعض اوقات زمانے میں، لوگوں کے درمیان، معاشرے میں کہا جاتا ہے یار اس کا کردار اچھا ہے، اور کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا کردار برا ہے۔ واٹ از دس کردار؟ یہ کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ناپا جائے کہ بھائی میرا کردار اچھا ہے یا میرا کردار برا ہے؟ میں اپنا کردار کیسے بہتر بناؤں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کا بابرکت کردار۔ تو کردار کے متعلق جو آپ نے سوال فرمایا کہ کردار کیا ہے اور کسے کہتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے، اصل میں کردار یوں کہہ لیں کہ حسن اخلاق کے مجموعے کا نام کردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر اچھی عادت کا نام کردار ہے۔ اچھی عادتیں جب انسان میں ڈیولپ ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی ایک اچھا کردار، گڈ کیریکٹر یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رہی بات یہ چیز کہ ہمارے پاس کون سا وہ اسکیل ہے یا کون سا وہ پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو یہ جانچ سکیں، یا کون سا وہ مرر ہے، آئینہ ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو پتہ لگ جائے کہ ہمارا کردار کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اس کے لیے میں عرض کروں گا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کردار کی روشنی میں بھی اور قرآن کی آیات کی روشنی میں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اچھا کردار یہ اخلاق مصطفی کا نام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کا جو اخلاق ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے، آپ کی سیرت طیبہ سے ملنے والے جو مختلف نکات ہیں، وہی کردار ہے۔ بے شک۔
اور آپ کے کردار کے بارے میں قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت مبارکہ میں کچھ اس طرح ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، مزید فرمایا گیا تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی یہ آیت مبارکہ اتنے شاندار انداز میں منظر کشی کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت کردار یہ ہے کہ جو عرب بڑے صفاق ہوا کرتے تھے، جن کے بارے میں یہ سنا جاتا تھا، تاریخ کے اوراق نے اس کو محفوظ کیا ہے کہ عرب وہ قوم تھی جو زندہ لڑکیوں کو، زندہ بیٹیوں کو گڑھا کھود کر کے دبا دیا کرتی تھی۔ عرب وہ قوم تھی جو ہلکی سی بات پر پورے کا پورا قبیلہ آپس میں آمنے سامنے ہو کر کے سالوں سال جنگ میں مبتلا رہتا تھا۔ تو جو اتنے سخت لوگ تھے، اچانک ہوا کیا کہ ایک چاند نکلا اور اس چاند کی چاندنی نے اور آپ کے بابرکت اخلاق نے ایسا سما بنا دیا کہ اب دیکھیں، ذرا سی قرآن کی آیت پڑھیں تو وہی عرب جو تھے، جو پہلے اتنی سخت دلی میں مشہور تھے، اب انداز یہ ہے کہ قرآن میں اگر عذاب کا تذکرہ آ جائے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم کے پاس بیٹھنے کا اور آپ سے متاثر ہونے کا انداز یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے حاجی صاحب کہ وہ دن بھر دھوپ کی تمازت میں پھاوڑا چلا کر کے یا اس زمانے کا جو بھی انداز ہوا کرتا تھا اس کے مطابق اپنا کھیتی باڑی کا کام کرتے، اور جب سورج ڈھلنے لگتا گھر کی طرف جاتے۔ اب انداز دیکھیں کہ سارا دن سخت عرب کی دھوپ میں کام کیا، پسینے سے شرابور ہیں، بدن تھک چکا ہے، کمر جھک چکی ہے، انداز وہ پہلا جیسا چست نہ رہا جو صبح کے وقت تھا۔ اب یہ گھر کی طرف جا رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ گھر جا کر کے سکون ہو، اطمینان ہو، کھانا ہو، لیٹنا ہو، لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ گھر سے پہلے ہمیں آقا کریم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم گھر جا کر کے نیند بھی لے لیں، کھانا بھی کھا لیں تو ہمیں سکون و اطمینان نہیں ملے گا کہ جو اطمینان آقا کریم کی صحبت بابرکت سے مل جاتا ہے، جو ان کی صورت کو دیکھ کر ملے گا۔ جی جی، جو آپ کے رخ انور کو دیکھ کر کے ملتا ہے۔ تو یہ آقا کریم کا کردار ہے، آقا کریم کے اخلاق کریمانہ ہیں کہ جن سے یہ ساری چیزیں معجزن ہوئیں، اور پھر آقا کریم نے ان کی تربیت اس انداز میں فرمائی کہ ہر ایک صحابی اپنی جگہ اخلاق کا تاجدار نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا کہ میرے کسی بھی صحابی کی اقتداء کرو تو ہدایت والے ہو جاؤ، اہتدیتم، کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور سبحان اللہ، پھر ان صحابہ اکرام سے پھر ایک یوں کہہ لیں کہ چین وائز ایک سلسلہ بسلسلہ جو ہے یہ کردار سازی کا جو معاملہ ہے، کردار اچھا ہونے کا جو معاملہ ہے، یہ نیچے اترا۔ اور ماشاءاللہ ہم جن بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بھی کرنا ہے ہمیں آج، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے کردار میں بھی ایک بڑا ہی نمایاں پہلو نظر آتا ہے کہ آپ ایسے تھے کہ لوگ آپ کی طرف لوٹ لوٹ کر آیا کرتے تھے، یعنی بلکہ آپ کو جو ایک عربی میں لفظ ہے مرجع خلائق، جی اردو میں بھی اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اب جن چینل کے ناظرین
یہ علماء فرمایا کرتے تھے کہ آپ مرجع خلائق تھے، یعنی جو کریشن ہے، جو لوگ ہیں، یہ آپ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرا کرتی تھی، آپ کی طرف پے در پہ آیا کرتی تھی اور اپنے مسائل کا حل کیا کرتی تھی۔ جیسا کہ کردار میں ایک اچھا کردار بھی ہوتا ہے، ایک برا کردار بھی ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو برے کردار کے لوگ ہوتے ہیں اگر مجبوری میں ان کے پاس جانا بھی پڑ جائے تو دل کی کیفیت وہ نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر مجبوری میں ہمیں اس کے پاس جانا بھی پڑے اپنا کام نکالنے کے لیے، دل کی کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے پاس ہم بیٹھے یا اس سے کوئی ایسا کلام کریں۔ مگر وہیں اچھے کردار کا جو مالک ہوتا ہے، جو اچھے کردار والا ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے پاس آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا ہی خالی سکون کا درس دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بولی کو سننا یہ چین اور سکون پیدا کرتا ہے۔ تو اچھا کردار یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھا کردار یہ لوگوں کی مدد کرنے کا نام ہے، اچھا کردار یہ سخی ہونے کا نام ہے، اچھا کردار یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے، اچھا کردار یہ غریب پروری کا نام ہے، اچھا کردار یہ مشکلات کو دور کرنے کا نام ہے، اچھا کردار یہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا نام ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے ہم کتنے کردار والے ہیں۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو پھر ان کو مزہ آ جاتا ہے کہ جو غم ہے، ان کی جو ٹینشن ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں، یا پھر آزمائشوں میں اضافہ کرنے والے ہیں؟ ہم لوگوں کے کاموں میں ٹانگ اڑانے والے ہیں یا ان کے مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں؟ ہم غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں یا غریبوں کو ستانے والے ہیں؟ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ ہمارے قریب آئیں یا ایسا ہے کہ قریب والے بھی دور چلے جائیں؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہم اپنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشقوں کے امام کے بارے میں کچھ ایسے پہلوؤں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ مصباحی صاحب سے سننے کی کوشش کریں گے کہ جس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے رہنمائی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کردار پر اپنے آپ کو بھی ڈھالیں۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار مبارک کا یوں کہہ سکتے ہیں مظہر تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں بالکل جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے اوڑھ لیا تھا، اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کردار کے حوالے سے آپ ہمیں کیا معلومات دینا چاہیں گے، اور کس انداز میں ہمارے اعلیٰ حضرت اپنی زندگی مبارکہ گزارا کرتے تھے؟ آپ نے بالکل ایک بات جو فرمائی وہ ٹچ کر گئی، وہ بات یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا مظہر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مختلف روایات میں، مختلف واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ کچھ یوں تھا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کے ساتھ آپ کا بھلائی کا انداز، بلکہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے ذریعے ایک روایت ہم تک پہنچی ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک گلی میں ہم نے دیکھا کہ پیارے آقا کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ایک وہ مجنون سی اور پاگل سی عورت بھی ہے جس کی کوئی باتیں نہیں سنتا ہے، اور وہ دیر تک آقا کریم کو کھڑا رکھتی ہے، آقا کریم اس کی باتیں سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو وہ دیوانی ہے جس کی کوئی نہیں سنتا، اور اس نے آپ کا اتنا سا وقت لے لیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس کی کوئی نہ سنے تو کیا میں محمد بھی اس کی نہ سنوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے آقا کا یہ غربا کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، جو بظاہر معاشرے میں کمتر لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ حسن اخلاق اور آپ کا یہ دلجوئی کا انداز تھا۔ اب یہ صفت جو آپ نے دیکھی آقا کریم کی اس روایت کی روشنی میں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام عاشق رسول امام الملت والدین سیدنا اعلیٰ حضرت کی زندگی کے اندر بھی یہ کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے، مولانا سید ایوب علی صاحب ہیں، آپ نے ان کے سیدی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ بیان فرماتے ہوئے لکھا ہے، بلکہ بیان کیا ہے کہ ایک صاحب کا نام ان کو یاد نہیں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ان کے یہاں سیدی اعلیٰ حضرت کا آنا جانا تھا، اور آپ کثرت سے ان کے یہاں آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے ان صاحب کے یہاں تو گفت و شنید ہوئی، بات سننا سنانا ہوا۔ اسی درمیان میں ہوا یہ کہ ایک انہی کے محلے کا ایک غریب سا مسکین سا آدمی، جس کا لباس بھی پھٹا ہوا ہے، جس کا چہرہ بھی اس کی غربت کی داستان بیان کر رہا ہے، وہ ان کے بغل میں آ کر کے، ان صاحب کے بغل میں آ کر کے چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کو اپنے بغل میں ان صاحب نے، جو صاحب ثروت رہے ہوں گے، انہوں نے اپنے بغل میں بیٹھا ہوا دیکھا تو انہیں بڑی تکلیف سی محسوس ہوئی، اور انہوں نے جھٹک کر کے اس کو وہاں سے اٹھا دیا۔
اور بیچارہ شرمندہ ہو کر کے وہاں سے چلا گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی آپ کو، لیکن آپ نے کچھ بیان نہیں فرمایا، کچھ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے جو حجام تھے، باربر، جو آپ کا خط وغیرہ بنایا کرتے تھے، جب وہ آئے تو آپ نے ان کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا، تو وہ بھی ان کی بغل میں جا کے بیٹھ گئے۔ جب وہ ان کے بغل میں جا کے بیٹھے تو ان صاحب ثروت کو بڑا برا لگا کہ ایک حجام، ایک باربر کو میرے بغل میں بٹھا دیا، تو وہ اتنے تمتمائے کہ وہاں سے ایک دم اٹھ کر کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان کے پاس جانا منقطع فرما دیا، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کے پاس نہیں آئے۔ مدتوں کے بعد آپ کو یاد آیا اور آپ نے پوچھا کہ وہ صاحب کہاں ہیں نا، وہ آتے ہیں آج کل، کیا ان کا مسئلہ ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بتایا گیا کہ وہ اس واقعے کے بعد سے انہوں نے آنا جانا بند کر دیا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایسے لوگوں کے پاس جانا پسند نہیں ہے کہ جو غربا کی دلجوئی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات میں، آپ کے کریکٹر میں یہ وصف نمایاں ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کے ساتھ بھی دلجوئی کا معاملہ فرمایا کرتے ہیں۔ اور واقعی ایف جی این چینل کے ناظرین، کردار کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ہمارے سے بڑا ہو یا ہمارے سے کمتر ہو، ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ ہم لوگوں کی دلوں میں تبھی جگہ بنا سکیں گے جب کہ ہم ان کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں گے۔ اب آپ نے دیکھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کردار سے جو آپ نے یہاں نبھایا کہ غریب ہو یا امیر، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا احترام ضروری ہے۔ ویسے بھی ہوتا ہے یہ بعضوں کا جو ہے، گاؤں دیہات میں بھی یہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بھئی وہ جو ہے نا فلاں وہ کاسٹ کا ہے اس کو نیچے بیٹھاؤ، وہ فلاں کاسٹ کا ہے اس کو اوپر بیٹھاؤ، تو اپنے ساتھ بیٹھالنا، بعض لوگ تو سلام بھی نہیں کرتے ایسے لوگوں کو، معاذ اللہ۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارا اسلام، ہمارا دین، یہ ہمیں ان تمام کو برابر کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں مسجد ہوتی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا کوئی بہت بڑا ایم ایل اے ہو، کوئی بھی ہو، یعنی دنیاوی طور پر کتنی بڑی پوسٹ کا ہو، اور چاہے لیبر ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ کام کرنے والا ہو، نوکر ہو، کوئی بھی ہو، مگر جب مسجد میں جاتے ہیں نا تو ایسا نہیں کہا جاتا فرسٹ صف، پہلی صف جو ہے یہ آفیسروں کے لیے اور باقی جو سب سے پیچھے والی صف ہے یہ لیبر کے لیے۔ ایسا تو کبھی آپ نے نہیں کسی مسجد میں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب، ہمارے دین کی یہ پہچان ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمیں اپنے کردار میں یہ چیز لانی پڑے گی، ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود آپ نے حجام کو اپنے پاس بیٹھا۔ حضور ایسے ہی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک میں نے پڑھا تھا کتاب میں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک شخص نے دعوت کی، اور دعوت نے اس نے جو ہے وہ کچھ دال وغیرہ ایسی بنائی جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موافق نہیں تھی، جی، مگر آپ گئے وہاں، آپ نے اس کی وہ دال بھی اور روٹی بھی وہ کھائی، اگرچہ آپ کو بعد میں آزمائش ہوئی، جی، مگر آپ نے اس غریب کی دعوت قبول کی اور جا کر اس کے گھر میں کھا کر آئے۔ دلجوئی۔ تو یہ دلجوئی ہونا ہوتا ہے، یہ کردار ہونا ہوتا ہے۔ کیا ہمارا ایسا کردار ہے ناظرین اکرام؟ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ ہم کیا دعوت دیکھ دیکھ کر تو نہیں قبول کرتے، کس کے گھر جانا ہے، کہاں ہماری زیادہ مہمان نوازی ہوگی، یہ نہ دیکھیں، بلکہ آپ لوگوں کے دل میں اترنے کی کوشش کریں، لوگوں کا دل خوش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا حضور، اس میں کردار کے حوالے سے، چونکہ کردار ایک بہت بڑا موضوع ہے، کیا اس کے اندر اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ آپ مظہر صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پیارے آقا کی ایک صفت ہے مزاح۔ یہ مذاق الگ ہوتا ہے اور مزاح الگ ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات کہہ دینا، مزاح کی میں ڈیفینیشن تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا کہ مزاح کہتے کسے ہیں، تو اس حوالے سے بہت سارے شارحین نے اس بات کو نقل کیا ہے، ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے اسے مزاح کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، جیسے کسی کا مذاق اڑانا، تو اس کو پھر مذاق کہا جاتا ہے، اسے مزاح نہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں خوش طبعی تھی، آپ مزاح فرمایا کرتے، یعنی خوش طبعی فرمایا کرتے۔ یوں تو ویسے بھی آقا کریم جدھر سے گزر جائیں تو روتے ہوئے مسکرانے لگے، لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت انداز یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو فرماتے
تو کچھ یوں انداز ہوتا کہ ایک مرتبہ ایک شخص پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول مجھے سفر پہ جانا ہے, مجھے اونٹ دے دیں. تو پیارے آقا نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو مخاطب کیا کہ ان کو اونٹنی کا بچہ دے دو. اب وہ عرض کرتے سرکار مجھے سفر کرنا ہے, میں بچے کا کیا کروں گا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کیا اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ اس سے پھر وہ بھی مسکرائے, پیارے آقا بھی مسکرائے. یہ ہوتا ہے مزاح, خوش طبعی, سامنے والے کے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی پیاری سی بات کہہ دینا. ایسے کبھی کبھی ہم جب جملہ بولتے ہیں اس جملے کے اندر ربط اگر پیدا ہو جائے تو اس سے بھی سامنے والا خوش ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک واقعہ کچھ یوں ملتا ہے, پیارے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. تو یہ عمیر اور نغیر کا جو آپس میں ربط ہے, یہ عمیر یا ابا عمیر ایک چھوٹے سے بچے تھے, ان سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر چھوٹی سی چڑیا کا کیا ہوا؟ تو یہ نغیر عمیر کا ربط ملانے کے لیے تاکہ وہ بچہ خوش ہو, پیارے آقا نے اس طرح مزاح فرمایا. آپ کی ذات مبارکت میں اس طرح کے مزاح پائے جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس سیرت کے اندر بھی کچھ اس طرح کا انداز ترتیب پاتا ہے اور وہ کچھ اس طرح کا واقعہ بنتا ہے. ایک دعوت میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محدث صورتی حضرت علامہ وسیع احمد صاحب, یہ دونوں ایک دعوت میں باہم شریک تھے, اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے یہ واقعہ کچھ اس طرح ترتیب پایا کہ جو میزبان تھا اس میزبان نے ہاتھ دھلانے کے لیے ایک تشت آگے کیا تاکہ بزرگوں کا ہاتھ دھلایا جائے. تو وہ تشت پہلے حضرت محدث صورتی کے سامنے پیش کیا گیا. تو حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پہلے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دھلوائے جائیں. جب سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ تشت بڑھایا گیا تو آپ نے برجستہ فرمایا ماشاء اللہ آپ عالم بالسنہ ہیں, محدث بھی ہیں, آپ کو حدیثوں کا علم بھی ہے, اور آپ کا ہر فیصلہ برحق ہی ہوتا ہے. یہ فیصلہ بھی آپ کا برحق ہے, وہ اس لیے کہ پہلے چھوٹوں کا ہاتھ دھلایا جاتا ہے. اگر پہلے بڑوں کا ہاتھ دھلا دیا جائے گا تو پہلے بڑے بیٹھ کر کے دسترخوان پر کھانے کا انتظار کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ آپ کا فیصلہ بالکل برحق ہے اور آپ اپنے فیصلے پر بالکل اٹل رہیں. تو سیدی محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ سنا تو فوراً تشت کو اپنی طرف بڑھا لیا کہ حضور چھوٹا تو میں ہوں, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا فیصلہ تبدیل کریں. اللہ تو پھر یہ اس طرح کی چیز ترتیب پائی. تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انداز یہ مزاح کی کیفیت میں تھا, جسے سن کر کے محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور وہ میزبان بھائی مسکرائے, اور اس طرح یہ خوشگوار ماحول قائم ہوا. تو FGN چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے زبردست عالم دین تھے اور کیسی شخصیت تھے کہ اپنے ساتھ میں رہنے والوں کا بھی وہ دل ایک خوش کرنے کا معاملہ اور وہ علمی اور اخلاقی لحاظ کو رکھتے ہوئے وہ دل خوش کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی جاری اور ساری رہتا. اور یہ بھی کردار کا ایک حسن ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ بیٹھ کر اکتائے نہیں, سامنے والا آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ خوف زدہ نہ ہو, بلکہ وہ آپ کے ساتھ گھل مل جائے, وہ آپ کے مزاج کو سمجھ کر اور آپ اس کے مزاج کو سمجھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے والے بن جائیں. تو یہ بھی ایک کردار کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم مزاح کہتے ہیں, جیسا کہ ابھی مصباحی صاحب نے فرمایا. تو مذاق کی عادت یہ نکالنی چاہیے, مزاح کی عادت یہ رکھنی چاہیے. مذاق جو ہے یہ آپ کی عزت ڈاؤن کر دے گا, مذاق جو ہے یہ سامنے والے کا دل توڑ سکتا ہے, مذاق جو ہے یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک کردار کو آپ کی ڈیمیج کر سکتا ہے. مگر مزاح جو ہے اگر وقتاً فوقتاً, یہ بھی نہ ہو کہ مزاح کی اب کثرت ہو کہ ہر جگہ جا رہے تو مزاح ہی کرتے چلے جا رہے ہیں, جی ہر جگہ چلتے چلتے مزاح ہو رہا ہے, اس کے ساتھ موقع دیکھیں, مناسبت ہو, موقع کی مناسبت کے ساتھ ساتھ آپ مزاح کریں, وقتاً فوقتاً گھر میں بھی مزاح کریں. جی ہاں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی, گھر والوں کے ساتھ بھی, بچوں کی امی کے ساتھ کریں, والدین کے ساتھ بھی کبھی ایسا ادب کے دائرے میں لے کر مزاح کریں کہ ان کا بھی دل خوش ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح سے آپ جہاں ورک کرتے ہیں, آپ اگر ایک بڑے ہیں, باس ہیں, اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ جو ہے آپ مزاح کبھی کریں, مگر یاد رکھیں اس میں کثرت نہ کریں. جو ہم میں سے عالم دین نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو یہ شعور ہونا یہ تھوڑا سا مشکل ایک ٹاسک ہے کہ مزاح میں اور مذاق میں کیا فرق ہے. تو مزاح اور مذاق جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے. یہ کردار کا حصہ بنائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ جب بیٹھیں تو ان کو خوشی حاصل ہو, لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں تو فری محسوس کریں. جی حضور, کردار کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اعلیٰ حضرت کے, جاننا چاہیں گے کہ کردار کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشقوں کے امام ہیں, آپ کے کردار میں کیا تھا ایسا کہ جو لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کیا, اور کیا مطلب آپ کی زندگی جینے کا انداز کیسا تھا؟ کوئی محل تھا, کوئی
کیا لباس پہنتے تھے، کوئی شیروانی اور کیا تھا، یعنی ایسا کیا تھا کہ جو لوگ جو ہے نا آپ کی طرف، کیونکہ آج کل جو ہے نا لوگ، میں نے سوال اس کو یوں اس لیے کیا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس کا گھر بڑا ہے، وہ اچھی گاڑی سے آتا ہے، اس کی واچ اچھی ہے، تو اس کے بعد آج کے دور کے اعتبار سے موبائل اچھا ہے، اس کا لباس بڑا مہنگا ہوتا ہے، جی اس کا لباس بڑا مہنگا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یار یہ جو ہے نا بڑا اچھا بندہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی میں کیا ملتا ہے وہ آپ ارشاد فرمائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں اگر یہ جملہ اگر کہوں کہ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آپ کی سیرت طیبہ بہترین نمونہ ہے، بے شک، اور سیدی اعلیٰ حضرت اس کی بالکل عملی تفسیر ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت کی عملی تفسیر اگر دیکھنا ہو تو ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ناظرین ہمارے اس سلسلے میں دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پیارے آقا کی صفت کا بیان ہو، پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس صفت کا عکس عاشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ہم تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ ابھی جو سوال ہوا نا، یہ بیسیکلی ایک کریکٹر ہے، ایک اچھی عادت ہے سادگی۔ اس سادگی کو ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سادگی کا عنصر نمایاں ہے، بلکہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں تکلف نہ فرماتے، بلکہ جو آسانی سے میسر ہوتا اسی کو آپ زیب تن فرما لیتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی سادگی کا عالم یہ ہوتا کہ آپ سونے کے لیے کوئی بیڈ روم اور کوئی اچھے سے جو پلوز ہوتے ہیں یا گدے ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے خواب استراحت سے آپ بیدار ہوتے تو کبھی کبھی آپ کے جسم اطہر پر اس چٹائی کے نشانات نظر آتے جس چٹائی پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سادگی، اگر اس کا مظہر اور اس کا عکس آپ دیکھنا چاہیں تو بالکل ہم سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ تمام چیزیں پا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سادگی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ سادگی اختیار یوں کر رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، صحیح، اس کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہے جس سے وہ آسائش کا سامان خرید سکے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد، ان کا شمار زمینداروں میں ہوتا تھا، اچھا، اور آپ کے والد ماجد کے انتقال پرملال کے بعد وہ جائیداد
کی جو انکم تھی وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے نام ہی سے آیا کرتی تھی، اور آپ کے گھرانے کے لوگ سلاطین دہلی کے یہاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے. تو یوں آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ خاندانی فضا جو تھی یہ کوئی غریبوں جیسی نہیں تھی، بلکہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پیسے کے اعتبار سے بھی اچھا گھرانہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک تو کیفیت یہ ہے کہ بیک مضبوط ہے، پیسے والی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ساتھ میں خود جو ذات ہے اعلیٰ حضرت کی، وقت کے بہت بڑے مفتی، بلکہ اپنے وقت کے مفتیوں کے امام، صحیح، بہت بڑے مفسر، بلکہ اپنے وقت کے مفسروں کے امام، بہت بڑے محدث، بلکہ اپنے وقت کے محدثوں کے امام. یہ سب کے باوجود آپ کمال دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ہمارا حسن زن ہے آپ کا یہ انداز آقا کریم کی سنت کی ادائیگی کے لیے تھا. بے شک. اور یہ کمال تھا کہ دور سے آنے والا آپ کا لباس اور آپ کا انداز دیکھ کر کے آپ کو پہچان نہیں پاتا تھا. ایک شخص گجرات کے کسی علاقے سے آپ سے ملنے کے لیے آیا، نام سنا تھا کوئی بریلی میں امام احمد رضا ہے، کوئی بریلی میں وہ ہے کہ جس کے مجدد وقت ہے، کوئی بریلی میں مجدد وقت ہے، کوئی وہ ہے کہ جس کے علم کی مثالیں دی جاتی ہیں، جس کی تحریروں کو پڑھنا عام اہل علم لوگوں کے لیے مشکل ہوا کرتا ہے، جو بڑے سے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں سلجھا دیتا ہے، جو صرف دینی مسائل پہ عبور نہیں رکھتا بلکہ وہ دنیاوی علوم کا بھی اپنے آپ میں شہنشاہ ہے. یہ ساری شہرت سن کر کے ایک شخص گجرات کے علاقے سے آیا، اور اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ آیا تو اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظہر کا وقت تھا، مسجد میں آپ وضو فرما رہے تھے. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے ایک سادہ سا کرتا پہنا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک سادہ سا پاجامہ تھا، اور پھر ایک سادی سی چھوٹی سی آپ نے ٹوپی لگائی ہوئی تھی. وہ نہیں کہ جو ٹوپی آج کل ہوتی ہیں اونچی سی، لمبی ٹوپی، ہاں وہ ایک سادی سی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی، اور اتنی سادگی تھی کہ آپ وضو جو فرما رہے تھے وہ لوٹا جو تھا وہ مٹی کا تھا. اللہ اللہ اللہ. اس سادگی کے عالم میں وہ گجرات سے چل کر بریلی پہنچنے والا بندہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو آپ ہی سے پوچھ لیتا ہے کہ میں امام احمد رضا سے ملنے آیا ہوں، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ملیں گے، ان سے ملاقات کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں ہی احمد رضا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، آپ سے نہیں، مجھے امام احمد رضا خان سے ملنا ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سادگی کس خاص وصف کے ساتھ آپ کی ذات میں نمایاں تھی. سبحان اللہ. تو ناظرین اکرام، ہمیں یہ پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کردار میں ایک نمایاں پہلو آپ کی سادگی بھی تھی. سادگی ایسی تھی کہ باہر سے آنے والے بعض اوقات پہچاننے میں وہ کنفیوژن اور دھوکہ کھا جاتے تھے کہ یہ امام وقت ہیں یا کوئی عام آدمی. یعنی انداز رہن سہن کا ایسا تھا کہ پہچاننے والے جو ہے نا وہ پہچان نہیں سکتے تھے، اتنا گھلے ملے آپ رہا کرتے تھے. بلکہ آپ اپنے عاشقوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ یا پھر طلبہ کے ساتھ بھی ایسا ہی بیٹھا کرتے تھے جیسے ایک نارمل، یعنی یوں نہیں کہ ایک الگ جو ہے وہ الگ شاہانہ انداز یا پھر آپ نے اوپر سے کوئی ایسا کچھ ڈال رکھا ہو. سادہ امامہ، سادی ٹوپی، سادہ لباس، سادہ کھانے کا انداز، سادہ بیٹھنے کا انداز جماعت میں. اچھا یہ بھی دیکھیں سادگی کا ہی حصہ ہے حضور کہ نماز کو آپ جماعت سے ادا فرمایا کرتے تھے، جی جی عوام کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ بھئی خود، بلکہ یہ آپ اگر بیان کریں تو زیادہ مناسب رہے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سنت موقدہ والا. اس کو انشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت کا کردار جو ہے اس کو ہم بیان کریں تو کافی وقت اس کے لیے چاہیے، کوشش کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سادگی میں دیکھیں آپ کی جماعت سے نماز پڑھنا، یہ بھی عوام کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا، کہ آنا جانا، مسجد آنا جانا ایک عوام کے ساتھ گھلنا ملنا ہے. یہ بھی سادگی کا ایک حصہ ہے. آپ کا پہناوا دیکھے تو سادگی، آپ کا کھانا دیکھے تو سادگی، آپ کا رہنے سہنے سونے کا انداز دیکھے تو صادقی. آپ جو گفتگو فرمایا کرتے تھے یا جن کے مسائل حل کیا کرتے، یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ کہاں سے آ رہا ہے مسئلہ. آپ کو ایک کڑھن تھی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کروں، اور اس کے لیے غریبوں کا سوال آئے یا امیروں کا سوال آئے، ملک کے اندر سے سوال آئے یا باہر سے سوال آئے، آپ سب کو یکساں توجہ کے ساتھ جو اس کے جواب عنایت فرمایا کرتے تھے. بحمد اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار واقعی یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل صورت رکھتا ہے. اگر ہم واقعی
ان کے کردار کو سمجھ کر اور اس کو اپنی زندگی میں بھی اپنائیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں لوگ ہم سے محبت کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی ضرور ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو ناظرین اکرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشقوں کے امام ہیں، امام اہل سنت ہے، امام عشق و محبت ہے۔ آئیے آج کے ایپیسوڈ سے جو ہم نے اعلیٰ حضرت کے کردار کے چند گوشوں پر ہم نے کلام کیا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ پیغام آج کے سلسلے کا یہ ہے کہ آپ اگرچہ بہت اونچے منصب پر پہنچ جائیں، آپ کے پاس مالی طور پر آپ بہت اونچے ہوں یا آپ علمی طور پر بہت اونچے ہوں یا آپ کا منصب بہت زیادہ اوپر ہے، مگر ہمیشہ سادگی اپنائیں، ہمیشہ خوش اخلاقی اپنائیں، اپنے کردار کو ایسا کریں جیسا اللہ رسول چاہتا ہے۔ ہمارے سامنے مثال اس شخصیت کی ہے جو مالی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، منصبی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھا، یعنی عاشقوں کا امام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی آپ کے اندر کردار کیسا تھا کہ آپ سب کو لے کر چلا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کردار کے بارے میں ہم نے چند باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ مزید جانکاری حاصل کریں گے۔ ماہ سفر یہ جاری اور ساری ہے، عاشقوں کے امام پر نور کی برسات ہو، عاشقوں کے امام پر کروڑوں سلام ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا۔